بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں بزم زبیر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زبیر طاہر۔ اس دفعہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر میری یہ ویڈیو آپ کے پاس ذرا دیر سے پہنچ رہی ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بزم زبیر اپنے بہت ہی محترم اور سینئر دوستوں کا تعارف آپ سے کرواتا ہے، اور یہاں پہ بڑی قابل قدر نامور شخصیات تشریف لاتی ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ جن کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرواؤں گا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر، شاعر اور ادیب جناب ڈاکٹر مختار حیات صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت بہت سے ہیں؟ شکریہ۔ سر آج آپ مہمان ہیں، بزم زبیر کا ایک سیگمنٹ ہے مہمان ہماری بازوں کے، ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ہم آپ سے چند چیزیں جاننا چاہیں گے۔ آپ بہت سینئر لوگ ہیں اور آپ کا ساتھ بھی بہت سینئر لوگوں سے ہے، تو مجھے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ اپنے شاعری کی ابتدا یا اپنی لائف کی ابتدان جو معاملات ہیں ذرا ان سے آگاہ کریں گے آپ؟ بہت بہتر، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ایک دفعہ میں پھر بزم زبیر کے جناب محمد زبیر طاہر صاحب کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے مجھ جیسے کم آیا اور کم آمیز شخص کو یہاں آنے کی اور میری حوصلہ افزائی کی، مجھے یہاں بلایا، بہت بہت شکریہ۔ زبیر صاحب، میرا تعلق غیر منقسم ہندوستان کے ایک شہر سہارنپور سے ہے، یو پی کا ایک شہر ہے۔ سہارنپور کا ایک تقریباً 8 میل آگے ایک جگہ تھی جو ایک قصبہ ہوتا تھا، چھوٹا سا شہر تھا، اس کا نام تھا نکول، جو بعد میں بگڑتے بگڑتے نکوڑ ہو گیا تھا۔ رائٹ۔ یہ نکوڑ وہ جگہ ہے جو گنگو شریف اور سہارنپور کے درمیان ایک قصبہ ہے۔ وہاں میرے والد صاحب مرحوم طبیب تھے، اور میرے دادا اور تمام لوگ جو تھے، میرا پورا خاندان وہیں آباد تھا۔ میرے خاندان کے کچھ لوگ جو تھے وہ دہلی میں آباد تھے، باقی لوگ جو تھے وہ یہاں سہارنپور کے اس قصبے نکوڑ میں آباد تھے۔ میری پیدائش اسی قصبے میں 3 ستمبر سن 1941 کو میں پیدا ہوا۔ یہیں میں نے زندگی کے 6-7 سال گزارے۔ سن 1949 میں میں اپنے والدین کے ساتھ پاکستان ہجرت کر کے آ گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا؟ جی جی، میں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا۔ جی۔ اور اب آپ نے ایک سوال کر لیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ سن 1948 میں 47 میں جب ہنگامے ہوئے ہیں تو کوئی خبر نہیں مل رہی تھی کہ دہلی میں جو آباد میرے خاندان کے تقریباً 200-250 افراد ہیں ان کا کیا حال ہے۔ لیکن پھر ایک اچانک اطلاع آئی کچھ دن کے بعد کہ 173 آدمی میرے خاندان کے وہاں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، 173! میرے والد صاحب چونکہ مسلم لیگ سہارنپور مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، تو ان کو 1948 میں جس وقت پورے ملک گیر پیمانے پہ مسلم لیگوں کو گرفتار کیا گیا تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ 6 مہینے کی قید و بند کے بعد ان کو وہاں سے آزاد کیا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس وقت صبح 10 بجے گھر جا رہے ہیں، شام کو 4 بجے آپ کو پک اپ مل جائے گا اور آپ یہاں سے ہندوستان چھوڑ دیں گے، پاکستان چلے جائیے آپ؟ پاکستان چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ ان کے سرکاری انتظام کے تحت ہم کو جالندھر کیمپ لا کے چھوڑ دیا گیا۔ وہاں سے پھر ہم لاہور آئے، لاہور سے ملتان، اب میری پھوپھی کے یہاں 1 مہینہ ہم وہاں ملتان میں رہے۔ وہاں سے چونکہ ہمارے زیادہ تر اعزہ جو تھے وہ کراچی میں آباد تھے اور برسر کار تھے، یہاں سرکاری ملازمین تھے، تو ہم لوگ پھر پاکستان سے وہاں ملتان سے شفٹ ہو کے یہاں کراچی آ گئے۔ اور یہاں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جو بھی حالات وہاں سے، یعنی وہ لوگ جو لٹ پٹ کے آئے تھے مہاجرین،
وہ تو آئے تھے ہنگاموں کے زمانے میں، ہم امن کے زمانے میں آئے تھے، لیکن ان کی ہی طرح لٹے پھٹے آئے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. جی جی جی. اس لیے کہ جب ہم آئے ہیں تو ہمارے اس پورے گھر کو سیل کر دیا گیا تھا اور کوئی چیز لینے نہیں دی گئی تھی. صرف حکومت سب نے وہاں پہ چھوڑ کے سب چھوڑ کے وہاں پر، بل انہوں نے تالے لگا دیے تھے پوری عمارت کو، بے یار و مددگار آپ پوری جاگیر کو پاکستان. تالے لگا دیے. اور جو جگہیں اوپن تھیں جیسے باغات تھے، کھیت تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنے آدمی متعین کر دیے تھے. اور جو عمارات تھی وہاں پہ انہوں نے تالے لگا دیے تھے اور ہمیں ایک کمرے میں بند کر رکھ دیا تھا کہ شام کو آپ یہاں سے چلے جائیں. یہاں تک کہ کھانا بھی ہم کو اہل محلہ نے دیا تھا ٹھیک. تاکہ ہم وقت گزار لیں. تو اس طرح ہم پاکستان آئے. یہاں کے والد صاحب نے بہت سی طبابت تو نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ اثاثہ ہی نہیں تھا. انہوں نے مختلف جابس کرنے کے بعد، ملازمتیں کرنے کے بعد آخر یہ ہوا کہ سن 1958 میں انہوں نے اپنا دواخانہ قائم کیا شاہ فیصل کالونی میں، صادق دواخانے کے نام سے. میرے والد صاحب کو یہ اللہ نے ایک صلاحیت دی تھی کہ وہ نباز بہت زبردست تھے. ٹھیک. اور کبھی کسی سے حال نہیں پوچھتے تھے مریض سے، خود ہی بتا دیتے تھے. خود ہی بتاتے تھے. سر یہ بات چونکہ تھوڑا سا سکپ ہو جائے گا کہ آپ جب پاکستان تشریف لائے تو میرے خیال میں آپ کی عمر 8 سال نا. اس کا مطلب ہے آپ نے ابتدائی تعلیم پاکستان آنے کے بعد. جی میں نے یہاں تو آنے کے تھوڑا بعد سا حوال اس کا ہو جائے. میں نے یہاں آنے کے بعد اپنی تعلیم شروع کی. جیکب لائنس میں ہم لوگ قیام پذیر ہوئے. جی. وہیں پر ایک چھوٹا سا جھونپڑیوں میں اسکول ہوتا تھا. ان اسکول میں ہم نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، یعنی دوسری، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، یہاں تک کہ ہم نے 5ویں جماعت تک وہاں پڑھا. ٹھیک. اس کے بعد لائنس ایریا میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا، ڈی پی نیشنل ہائی اسکول، اے بی سینئر لائنس میں. جی. پھر اس میں داخلہ لیا. وہاں سے ہم نے 6ٹھی جماعت سے لے کے اور 7ویں جماعت تک پڑھا، اور 5ویں سے لے کے اور 7ویں تک پڑھا. اس کے بعد پھر ہم کو شفٹ کر دیا گیا بڑے بھائی نے میرے نرسری پر. فاران ہوٹل کے پیچھے ایک سرکاری اسکول ہے جو گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول، اے بی سینئر لائنس کہلاتا ہے. جی. وہاں پہ میں نے 8ویں جماعت میں داخلہ لیا. ٹھیک. وہاں سے چونکہ میرے والد صاحب آ گئے تھے اپنے طبابت کے سلسلے میں، شاہ فیصل کالونی منتقل ہو گئے تھے میرے والد اور والدہ. تو پھر مجھے وہاں منتقل کیا گیا اور میں وہاں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول پی اے ایف ریکروٹ فیصل جو فیصل بیس میں ہے، وہاں پہ مجھے داخل کیا گیا. اور وہیں سے میں نے 9th اور 10th پاس کی. میں نے 1958 میں میٹرک کیا. اس کے بعد پھر میں نے داخلہ لیا کالج میں. سولجر بازار میں ایک کالج تھا، رضا علی کالج، سید رضا علی کالج. وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا سن 1962 میں. اور پھر میں منتقل ہو گیا ایس ایم سائنس کالج میں، وہاں سے جہاں سے میں نے بی ایس سی کیا سن 1965 میں. جی. 1965 میں ہی میں نے سول سروسز کا امتحان دیا، سی ایس ایس کا. جی. جس میں مجھے تقریباً 89% مارکس میں پاس ہوا. لیکن جو رویے ہم لوگوں کے ساتھ اس ملک میں عوام کے ساتھ ہے، اس کے اعتبار سے ہمارا جب انٹرویو ہوا وائوا، تو اس میں ایک ایسے شخص کو پاس کیا گیا، قرار دیا گیا کہ اس کے مارکس تو مجھ سے کم تھے، لیکن اس کی حیثیت وہ نہیں تھی جو زبان کے اور دوسرے اعتبار سے میری تھی. یعنی وہ مہاجر نہیں تھا. یہ بھی ایک المیہ نہیں تھا اس وقت؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا. جی. تو اس طرح سے اس امتحان میں ہم کو ناکام قرار دے دیا گیا، جبکہ میں اکیڈمک طور سے میں نے 89% مارکس لیے تھے. مطلب جیسے آج کل لوگوں کے حقوق زائل کیے جاتے ہیں، ان پہ یہ اس وقت سے چلا رہا خون مارا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پرانی روایت ہے. یہ پرانی روایت ہے. اور اسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے، میں اور اس کا نشانہ آپ بھی بنے. ہم بھی بنے. جی. کراچی کا کوٹا 2% تھا. ٹھیک. اب 2% میں آپ سوچیں کہ جب میں نے سی ایس ایس میں اپیئر ہوا ہوں تو تقریباً 3,500 افراد تھے جو اس میں اپیئر ہوئے. 3,500 میں سے جو لوگ پاس ہوئے تھے وہ تقریباً 190 لوگ تھے. اچھا، 190 میں سے. ٹھیک. اب اس میں سے 2% کتنا ہوا؟ ایک آدمی نکلا. اس ایک آدمی کی جگہ جب میرا انٹرویو ہوا تو مجھے اس میں ناکام قرار دے کے اور
جن صاحب کو پاس کیا گیا ان کی سفارش آئی این ایم مقلی صاحب کی جو وزیر خزانہ تھے، اچھا اچھا، ان کی سفارش پہ مطلب یہ سفارشی سسٹم بہت سلسلہ پرانا چل ہے۔ رہا ہے۔ اچھا سر، آپ بڑی دلچسپ گفتگو ہے، دل کرتا ہے اس کو ہم کنٹینیوشن میں سنتے چلے جائیں۔ میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ، جو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر کراچی کے اندر جو محافل ہوتی ہیں اس کے اندر آپ جو ہیں یا تو صدارت فرما رہے ہوتے ہیں پروگرام کی، یا آپ وہاں پہ مہمان خصوصی کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ادیب، شاعر، جو بھی محافل ہوتی ہیں آپ ان میں ہر مشاعرے میں بھی ہوتے ہیں آپ۔ تو سر یہ شاعری کا شوق آپ کا، میں نے سنا ہے کہ شاید 50s میں ہی آپ نے سٹارٹ جی لے میں لیا عرض تھا۔ کرتا ہوں، میں 1958 میں نے میٹرک کیا۔ ٹھیک میرے اسکول میں میرے اردو کے جو استاد تھے رفیق صاحب، جی، محمد رفیق صاحب، وہ شاعر بھی تھے ٹھیک اور اثر تخلص کرتے تھے۔ رفیق اثر بنارسی، بنارس سے ہم بتا رہا ہوں۔ ٹھیک انہوں نے تعلیم کے دوران محسوس کیا کہ مجھ میں کچھ جراثیم شاعری کے ہیں۔ شاعری وائری کے ہیں۔ جی تو پہلے تو وہ مجھ سے ترنم سے سنتے رہتے تھے۔ ٹھیک۔ اسکول میں جو صبح کی وہ ہوتی تھی پریئر، اس کو بھی میں ہی کنڈکٹ کرتا تھا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ شاعری ترنم سے بھی کرتے رہے ہیں؟ میں کرتا رہا ہوں، جی اور اسکول میں جو صبح کی پریئر ہوتی تھی اس میں جو نعتیں پڑھنا یا تلاوت کرنا وہ میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ ٹھیک تو رفیق صاحب نے مجھے اس طرف لگایا اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ ایک مصرع، اس پر آپ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد مجھے 3 شعر کہہ کے دکھائیں گے۔ ٹھیک اس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اتفاق یہ ہے کہ 2 سال کے بعد رفیق صاحب کا انتقال ہو گیا ٹھیک، اور میرا یہ سلسلہ جو ان کو دکھانے کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس وقت تک یہ ہوا کہ میں بحیثیت شاعر شاہ فیصل کالونی کے جو جید قسم کے شعراء اور ادیب تھے ان سے میرا ایک تعلق پیدا ہو چکا تھا۔ ٹھیک، اس مطلب وقت لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ جی۔ شاعری کی طرف رغبت جی ہے جی۔ آپ کی۔ اور میں نے سن 1959 میں مشاعرے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ویری گڈ، زبردست۔ اس وقت شاہ فیصل کالونی میں جو شہر کے بڑے جید لوگ رہتے تھے اس میں رحمان کیانی، جی سرشار صدیقی، حمایت علی شاعر، اظہر نفیس، ماشاء اللہ۔ مسلم ضیائی ٹھیک اور بھی کچھ لوگ وہاں پہ رہتے تھے جو بہت ہی شہر کے معروف لوگوں میں شامل ہوتے تھے۔ علامہ گویا جہان آبادی ایک شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، صوفی بھی تھے، وہ وہاں رہتے تھے۔ ایک علامہ رسوا میرٹی ایک شاعر تھے، وہ وہاں رہتے تھے، وہ علامہ تھے۔ ان سے بھی مجھے کافی فیض ملا۔ لیکن ایک خاص بات بتاؤں، یہ میں بہت حقیر فقیر آدمی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے اپنے برابر بٹھا کے میری عزت میں اتنا اضافہ کیا ماشاء اللہ۔ کہ جو میں آج تک اس عزت کو میں آج تک برت رہا ہوں۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میرا اس میں کچھ کمال نہیں ہے، مجھے شاعری وائری نہیں آتی، شعر کہتا ہوں الٹے سیدھے جیسے بھی ہے، لیکن میرے سامعین کو، میرے سننے والوں کو، میرے پڑھنے والوں کو پسند آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں میں نے شعر کہہ لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سر یہ شاعری کے اندر جیسے آپ نے اپنے کلام کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ 59 میں بہت آپ نے اپنی عمر کے اوائل میں ہی جی جی یہ چیزیں آپ نے شروع کی، تو کوئی اتنی ٹائم گزر گیا آپ ماشاءاللہ اس ایج میں، تو کوئی کتاب، کوئی مجموعہ، کوئی اس طرح کا اپنے دیکھیے بات یہ ہے کتابی کہ شکل دی آپ جی نے جی۔ اپنی شاعری کو؟ دیکھیے میں جس زمانے میں نے شاعری شروع کی جی اس وقت جو شعری تہذیب تھی یا ادبی تہذیب تھی وہ یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 سال 3 سال 4 سال شعر کہنا شروع کیے اور آپ نے کتاب لا کے رکھ دی۔ ٹھیک تو تہذیب یہ تھی کہ آپ شعر کہیے، جی اور جب آپ کی حیثیت ایسی ہو جائے کہ آپ عوام کو اپنا لکھا ہوا، اپنا کہا ہوا مواد جو ہے وہ دے سکیں تو وہ کتابی شکل میں آپ دیجیے۔ لیکن اس وقت کتاب چھاپنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا، ٹھیک اور وہ یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر میں آپ سے بتاؤں کہ سرشار صدیقی اور رحمان کیانی صاحب نے جب اپنی کتابیں چھاپیں تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں مجھ سمیت ڈاکٹر ابوالخیر کشفی تھے، جی پروفیسر اسحاق اطہر صدیقی تھے، اور پروفیسر شاہد عشقی تھے، اور پروفیسر انجم اعظمی تھے۔ رائٹ، ہم 4 آدمیوں کو اس کو کاپی دے دی گئی کہ ان کو آپ دیکھیں اور اس کو مسودات دیکھیں، دے اس دیا کی گیا۔ مسودات۔ جی
اور جہاں سے جو کاٹنا پھیٹنا ہے وہ کاٹ دیں، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کے ہر 15 دن کے بعد اس کی میٹنگ ہوتی تھی. 3 مہینے تک وہ میٹنگیں چلتی رہیں. ٹھیک. جب وہ مسودہ فائنل ہوا تو پھر وہ چھپا. ٹھیک. بہت جان جوکھوں میں جا کے اس کے بعد اس کے بعد کہیں کتاب کا نمبر آتا تھا. میں جناب اس زمانے میں ایک تو یہ کہ میں طالب علم تھا. ٹھیک. میری تعلیم مکمل ہوئی 1965 میں. ٹھیک. اس وقت تک میری کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. میں والدین کا محتاج تھا. اور سن 65 کے گریجویشن کے بعد بھی میں بہت عرصے بیکار رہا. ٹھیک. میری پہلی جاب سن 1970 میں صحیح. ہوئی ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کے طور پر. جی. تو میری ایک آمدنی کا سلسلہ شروع ہوا. تو کتاب چھاپنے کے لیے جو اثاثہ چاہیے وہ اویلیبل وہ میں اپنے والد کے کندھوں پہ نہیں ڈالنا چاہتا. ٹھیک. جب میں خود اس قابل ہوا تو مجھ پر بھی گھریلو ذمہ داریاں والد کے انتقال کے بعد. وہ حالات نہیں بن پائے کہ آپ کتاب چھاپ سکتے. میں نے اپنی زندگی میں شاعری کو کبھی اپنی زندگی پہ یا اپنے اہل خانہ کی زندگی پہ ترجیح نہیں دی. ٹھیک. کتاب کو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ میں ان کے حقوق کو وہ کر کے آپ نے اس کی کیٹیگری ثانوی رکھی. اس کو ثانوی رکھا. ٹھیک. میں جب شاہ فیصل کالونی سے منتقل ہو کے یہاں ڈیفنس میں آیا 1997 میں 98 میں، تو یہاں مختصر عرض کروں کہ یہاں میرا اثاثہ پورا، جی. میری ڈگریاں، میرے سرٹیفکیٹ، میرے بچوں کی ڈگریاں، سرٹیفکیٹ، میری وائف کی سرٹیفکیٹ، پیدائشی سرٹیفکیٹ، وہ سب ضائع ہو گئے دیمک کھا کے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک. میں جب یہاں منتقل ہوا تو میں نے یہ تمام ڈاکومنٹ حفاظت کے طور سے ایک کارٹن میں بند کر کے ایک جگہ رکھ دیے کہ جب میں پورا گھر سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر اس کو اٹھاؤں گا تاکہ اس کو پھر میں سیٹ کروں. 2 مہینے کے بعد جب میں نے اس کو ڈبے کو نکالا تو وہ زائل ہو چکا، کارٹن ہاتھ میں آ گیا اور اندر سے مٹی تھی. ٹریجڈی. تو میری پوری جو بک تھی، جو یعنی میری تحریر میں جیسے بیاض کہہ لیجیے، وہ اس میں ضائع ہو گئی. اس میں تقریباً 300 یا محتاط اندازے کے مطابق 300 غزلیں ہوں گی، نظمیں ہوں گی، سب ملا کے وہ اس میں ضائع ہو گئی. اس کے بعد مجھے جو کچھ بھی یاد تھا وہ میں نے قلم بند کرنا شروع کیا، دوبارہ شروع کیا. کچھ رسائل سے میں نے مدد لی، وہاں سے اکٹھا کیا، پھر کچھ کہنا بھی شروع کیا. ٹھیک. اب میں نے کتاب کو تیار کرنا شروع کیا ہے اور امید یہ ہے کہ اس سال کے آخر یا آئندہ سال کے اوائل میں انشاءاللہ کتاب چھپ جائے گی آپ کی. میں نے ابتدائی طور سے اس کا نام جو تجویز کیے 2 نام رکھے. لب دریائے خیال، ٹھیک، میرا اپنا ایک مصرع ہے جی، اسی کا یہ حصہ لب دریائے خیال. اور ایک نام جو ہے وہ ہے پارائے سنگ. پارائے سنگ، ٹھیک. میرے کچھ احباب نے مشورہ دیا ہے کہ لب دریائے خیال زیادہ بہتر ہے. اور اس کا مطلب بہت جلد ہم آپ کی کتاب دیکھ پائیں گے. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ دسمبر یا جنوری میں. ڈاکٹر صاحب بات چل رہی ہے شاعری کی، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے آپ کا کلام بھی ہمارے ناظرین تک آپ پہنچائیں انشاءاللہ. لیکن اس سے قبل ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جس دور کی آپ بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے شاعری کی آپ نے ابتدا کی، تو آپ کے اس وقت ہم اثر شاعر جو تھے، مجھے امید ہے کہ بہت سینئر 3 لوگ ہوں گے، ان میں سے چند ایک نام ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ آپ کا کن لوگوں سے سابقہ پڑا، کن لوگوں سے رابطہ رہا، کن کے ساتھ آپ نے مشاعرے پڑھے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. میرے جو ہر وقت کے ساتھ تھے جی، ان میں تو چند نام ہیں، مثلا سرشار صدیقی، رحمان کیانی، اطہر نفیس اور مسلم ضیائی، حمایت علی شاعر، یہ چند لوگ تھے. ٹھیک. اس کے علاوہ اور بھی تھے، ساقی امروی تھے، یہ ہمارے ساتھ کے لوگوں میں سے تھے. اس کے بعد ان لوگوں کے توسط سے ہی میں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا، ان کے تعلق کو، انہی کے توسط سے مجھے تعارف حاصل ہوا شہر بھر میں. ابوالخیر کشفی، مولانا حسن مصنع ندوی، پروفیسر جمیل اختر خان کراچی یونیورسٹی کے، بڑے بڑے نام ہیں. جی، سہارا انصاری صاحب، جی، رسا چغتائی، خالد علیب،
جمیل بدایونی، پروفیسر فائق بدایونی، پروفیسر انجم اعظمی، ماشاءاللہ پروفیسر شاہد عشقی. ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ، بڑے معتبر نام ہیں جو آپ لے رہے ہیں. ایک صاحب ہوتے تھے کراچی میں، بڑے مضبوط شاعر تھے، بڑی خوبصورت آواز تھی. حبیب جالب کے بعد ان کی آواز زبردست ہوتی تھی. اچھا، حبیب جالب کے ساتھ بھی آپ رہے؟ میں رہا. ان کے ساتھ؟ اچھا، ویری گڈ. کراچی میں ہوتے تھے حبیب جالب زمانے میں. ماشاءاللہ. عابد حشری، ان سب سے میرا تعلق رہا. محشر بدایونی سے بھی میرا ساتھ رہا، ان کے ساتھ بھی میں نے شعر پڑھے. بڑی بات ہے سر، بڑی بات ہے. شاعر لکھنوی صاحب کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے. اور ایک تعلق میرا ایک اور شخصیت سے تھا، اور وہ تھے حفیظ ہوشیار پوری. حفیظ ہوشیار پوری ان کے ساتھ میں نے مشاعرہ صرف 1 یا 2 بار پڑھے، لیکن ان سے ایک تعلق یہ تھا کہ ہم شام کو ایک ہوٹل میں بیٹھتے تھے صدر میں، کیویلٹی میں. وہ اڈا تھا حفیظ ہوشیار پوری صاحب اور محشر صاحب کا. ٹھیک. تو وہاں ان سے ملاقاتیں. بعد میں میرے کانٹیکٹ میں جو لوگ آئے اس میں عبید اللہ علیم تھے، امداد نظامی تھے، انور خلیل، اشتیاق طالب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سلسلہ ہے جو سلسلہ تھا. بڑے معتبر نام ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا دور. جوہر سعیدی بھی انہی میں شامل ہیں جن سے میرا، جو مجھ سے سینئر تھے لیکن میرے سے تعلق تھا. ٹھیک. جوہر سعیدی جو اختر سعیدی کے والد صاحب. جی جی. اچھا. ٹھیک. ان سے میرا ایک تعلق تھا اور بہت قریبی تعلق تھا. تو یہ میرے احباب میں شامل تھے. ویری گڈ. اور میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں، مجھے اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ سب مجھ سے سینئر تھے، لیکن مجھے کبھی انہوں نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان سے جونیئر ہوں. بڑی بات. مجھے انہوں نے ہمیشہ یہ اپنے برابر رکھا، ماشاءاللہ، بڑے پن کی اپنے بات. ساتھ رکھا. بہت لیکن بڑی ایک بات. چیز اور عرض کر دوں کہ جیسا آج کل ہوتا ہے، کبھی کسی شاعر نے، کبھی کسی میرے سینئر نے کسی مشاعرے میں جاتے وقت یہ نہیں کہا کہ زبیر صاحب آپ کو مختار صاحب کو بھی بلانا ہے. ٹھیک. اگر کسی نے مجھے بلایا ہے تو بلا لیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب مختار احد کو بھی بلانا ہے. ٹھیک. تو میری شاعری یا میرے مشاعرے کا سلسلہ جو تھا وہ جو میرے اپنے برتے پر ہوا. بے شک. تو یہ میرا سفر تھا شعر کا. اور بہت اچھا لگا سر، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ایک بڑی بہترین روشنی ڈالی ہے، اور ہمیں آپ کے بہت سارے پہلوؤں سے ہم بھی واقف ہو گئے. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اپنے کوئی کلام سنائیں تاکہ آپ کا کلام ہم بھی سن لیں، ہمارے ناظرین بھی سن لیں. بہت اچھا لگے گا. آپ کو نعت کے چند شعر پیش کروں. جی جی، ارشاد ارشاد. کہ میری عمر ہجر میں کٹ گئی، مجھے لمحہ بھر کا وصال دے. واہ، میری عمر ہجر میں. میری عمر ہجر میں کٹ گئی، مجھے لمحہ بھر کا وصال دے. واہ واہ. مجھے ان کے قدموں کی خاک کر سر شہر طیبہ اچھال دے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری عمر ہجر میں کٹ گئی، مجھے لمحہ بھر کا وصال دے. مجھے ان کے قدموں کی خاک کر سر شہر طیبہ اچھال دے. ماشاء اللہ. اور میرا نام بھی کسی طور پر لکھا جائے ان کی کتاب میں. بہت خوب. میرا نام بھی کسی طور پر لکھا جائے ان کی کتاب میں. مجھے ایسا جذبہ عشق دے، مجھے ایسا کوئی کمال دے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مجھے ایسا جذبہ عشق دے، بہت اچھا. مجھے ایسا کوئی کمال دے. اور ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ مجھے شہر طیبہ کی شہریت کا شرف ملے کسی طور پر. مجھے شہر طیبہ کی شہریت کا شرف ملے کسی طور پر. میری عاقبت بھی سنور سکے، مجھے ان کے قدموں میں ڈال دے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. میری عاقبت بھی سنور سکے، مجھے ان کے قدموں میں ڈال دے. اور مجھے اپنے در کا فقیر رکھ، مجھے ان کے غم کا اسیر رکھ. مجھے اپنے در کا فقیر رکھ، مجھے ان کے غم کا اسیر رکھ. مجھے صرف اپنا ہی درد دے، مجھے صرف ان کا خیال دے. بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت اچھے، ماشاء اللہ. جی دو شعر سن لیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. کہ چھینٹے جو تھے لہو کے سرے دار کیا ہوئے. چھینٹے جو تھے لہو کے. چھینٹے جو تھے لہو کے سرے دار کیا ہوئے، یعنی نقوش جرت گفتار کیا ہوئے. واہ واہ واہ، بہت اچھے. چھینٹے جو تھے لہو کے سرے دار کیا ہوئے، یعنی نقوش جرت گفتار کیا ہوئے. اور اتنی خبر تو ہے کہ وہ دیوار گر پڑی. واہ واہ واہ،
اتنی خبر تو ہے کہ وہ دیوار گر کہ وہ پڑی. دیوار گر پڑی، پر ساکنان سایہ دیوار کیا ہوئے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. اتنی خبر تو ہے کہ وہ بہت دیوار اچھا، گر پڑی، بہت اچھے. پر ساکنان سایہ دیوار کیا ہوئے. اور قائم تھا جن سے شہر کا پندار دوستو، قائم تھا. قائم تھا جن سے شہر کا پندار دوستو، وہ اہل شہر وہ در و دیوار کیا ہوئے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، وہ کیا اہل بات شہر ہے. وہ در و دیوار کیا ہوئے. بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت زبردست. ایک غزل کی چند شعر جی ارشاد. ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد. رواں تھا جانے کدھر جانے کس خیال میں تھا. رواں تھا جانے کدھر جانے کس خیال میں تھا، جی. میں شہر لمس میں تھا عالم وصال میں تھا. واہ واہ، بہت خوب. میں شہر لمس میں تھا عالم وصال وصال میں میں تھا. تھا. اور سیاہ رات فضا چپ ہوائیں برفانی، سیاہ رات فضا چپ ہوائیں برفانی، عجیب کرب سا زخموں کے اندمال میں تھا. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت عجیب اچھے، کرب سا زخموں کے بہت اندمال اچھے میں سے. تھا. بہت خوب کہا. عجیب کرب سا زخموں کے اندمال میں تھا. اور تجھے پکارا تو محسوس یہ ہوا اب تک، تجھے پکارا تجھے تو. پکارا تو محسوس یہ ہوا اب تک، میں اپنی ذات کے حد درجہ ابتذال میں تھا. واہ 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 واہ، تجھے پکارا تو محسوس یہ ہوا اب تک، میں اپنی ذات کے حد درجہ ابتذال میں تھا. جی. اور وہ لوگ میں کرب ہجر سے آزاد ہوں پر سوچتا ہوں، میں کرب ہجر سے آزاد ہوں پر سوچتا ہوں، سوچتا ہوں. کہ عجیب نشہ میری خواہش وصال میں تھا. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، میں ماشاء کرب ہجر سے آزاد ہوں پر سوچتا ہوں، اللہ. کہ بہترین. عجیب نشہ میری خواہش وصال میں تھا. شعر دیکھیں کہ وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے تیری آنکھوں میں. واہ واہ واہ، کیا پڑھ بات ہے. رہا پھر ہوں، پڑھیے گا، پھر پڑھیے وہ گا. پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے تیری آنکھوں میں، میرا جواب تو خود میرے ہی سوال میں تھا. واہ واہ واہ، وہ بہت پڑھ خوب. رہا ہوں جو لکھا ہے تیری آنکھوں میں، میرا جواب تو خود میرے ہی سوال میں تھا. اور جو عمر بیت چکی اس کا کیا حساب کریں، جو عمر بیت چکی اس کا کیا جو حساب عمر کرے. بیت چکی اس کا کیا حساب کریں، کہ تو جلال میں تھا اور میں جمال میں تھا. واہ 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 واہ، بہت جو عمر اچھے سر، بیت چکی بہت اچھے. جو عمر بیت چکی اس کا کیا حساب کریں، کہ تو جلال میں تھا اور میں جلال میں تھا. آخری شعر ہے اس غزل کا کہ میں اپنے سر پہ سجائے ہوئے تھا موم کا تاج، واہ. میں اپنے سر پہ سجائے ہوئے تھا موم کا تاج، جو گھر سے نکلا تو سورج میرے شمال میں تھا. واہ واہ واہ، کیا بات میں ہے. اپنے سر پہ سجائے ہوئے تھا موم کا تاج، جو گھر سے نکلا تو سورج میرے شمال میں تھا. کیا بات ہے سر. رواں بہت تھا اچھے جانے سر، کدھر جانے کس خیال میں تھا، بہت اچھے. میں شہر لمس میں تھا عالم وصال میں تھا. ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ڈاکٹر صاحب کا نعت، اشعار اور غزل کتنی خوبصورت پڑھی ہے، بہت اچھا لگا. ڈاکٹر صاحب ایک کوئی اور غزل اچھی سی میرے ناظرین کے نظر کریں نظر. حصار ذات سے نکلوں جی. تو پھر یہ سوچوں میں، حصار ذات سے نکلوں تو پھر یہ سوچوں میں، پھر یہ سوچوں میں، کہ حصار ذات کے باہر وجود کس کا ہے. واہ. حصار ذات سے نکلوں تو پھر یہ سوچوں میں، کہ حصار ذات سے باہر وجود کس کا ہے. حصار ذات سے باہر وجود کس کا ہے. اور ابھی ہے، شعر دیکھیں کہ ابھی ہے کار محبت میں فیصلہ ہونا، ابھی ہے کار محبت میں فیصلہ ہونا، منافع کتنا ہے اور کتنا سود کس کا ہے. واہ 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 واہ. ابھی ہے کار محبت میں فیصلہ ہونا، منافع کتنا ہے اور کتنا سود کس کا ہے. کیا بات ہے. شیخ ملازہ فرمائے کہ نمودو بے نمودی کے میاں یہ کون ہے آخر، نمودو بے نمودی کے میاں یہ کون ہے آخر، یہ سارا سلسلے ہست و بود کس کا ہے. واہ واہ. نمودو بے نمودی کے میاں یہ کون ہے آخر، یہ سارا سلسلے ہست و بود کس کا ہے. اور اسی کا ہوت بھی جبروت بھی اسی کا ہے.
اسی کا ہوت بھی جبرول بھی اسی کا ہے، اور ان کے بیچ یہ خط نسود کس کا ہے؟ نسود کس کا ہے؟ بہت اچھے سر، بہت اچھے اسی ڈاکٹر کا صاحب، ہوت بھی ماشاء اللہ، جبروت بھی اسی کا ہے، ماشاء اور اللہ، ان کے بیچ یہ خط نسود کس کا ہے؟ اور فلک سے تاب زمیں روشنی کی سبز لکیر، فلک سے تاب زمیں روشنی کی سبز لکیر، کوئی بتائے تو آخر ورود کس کا ہے؟ عروج کس کا ہے؟ بہت اچھے، فلک سے تاب زمیں روشنی کی سبز لکیر، کوئی بتائے تو آخر ورود کس کا ہے؟ اور جو روشنی کا یہ ایک سلسلہ ہے حد نظر، جو روشنی کا یہ ایک سلسلہ ہے حد نظر، زمیں کی سمت فلک سے ورود کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بہت اچھے، بہت زمیں خوب، کی بہت سمت خوب، فلک سے ورود کس کا ہے؟ اور یہ نہ الجھو فلسفہ وحدت وجود میں تم، نہ الجھو فلسفہ وحدت وجود میں تم، یہ طے کرو کہ یہ سب تار و پود کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بہت خوب، یہ طے ڈاکٹر صاحب کرو کہ بہت یہ خوب، سب تار و پود کس کا ہے؟ اور تماشا عجب تماشا سجایا ہوا ہے اس نے حیات، عجب تماشا سجایا ہوا ہے اس نے حیات، وہ خود کہاں ہے یہ شہر قیود کس کا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، عجب مکرر، تماشا سجایا ہوا ہے اس نے حیات، وہ خود کہاں ہے یہ شہر قیود کس کا ہے؟ شہر بہت شکریہ۔ کس کا ہے؟ بہت زبردست۔ ناظرین، آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی بہترین کلام آپ کی نظر کیا گیا، اور میں ڈاکٹر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست پہ یہ کلام آپ تک پہنچایا۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا، آپ نے ماشاءاللہ بہت مزہ آیا مجھے، میں تو ویسے بھی بڑا اس چیز کا مجھے شوق ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی مصروفیت، اور میں اپنی جانب سے اور اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کی یہاں پہ آمد پر آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اور بزم زبیر کو وقت دیا۔ آپ کو یہاں آنا اور اس سیشن کا کیسا لگا؟ آپ کو کیسا لگا؟ زبیر صاحب، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ شکریہ آپ کو ادا نہیں کرنا، شکریہ ادا کرنا حق میرا ہے کہ آپ نے میرا انتخاب کیا، مجھ جیسے کم آمیز شخص کو آپ نے حکم دیا کہ میں حاضر ہو جاؤں، میں حاضر ہو گیا۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا کرم ہے، اور آپ کی ادب دوستی کا ثبوت بھی ہے۔ آپ جو بزم چلا رہے ہیں، اس کے تحت جو میرے علم میں ہے، آپ جو سرگرمی آپ کے ہیں، وہ یقیناً بہت قابل تعریف بھی ہیں اور قابل توقیر بھی ہیں، اور میں سمجھتا آپ جن لوگوں کو آپ چاہ رہے ہیں، مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے لوگوں کو جگائیں، جی، کوشش ہے، ان لوگوں کو جو کھوئے ہوئے ہیں ان کو برآمد کریں، ایسا ہی ہے، لیکن آپ کا جذبہ ہے، یہ جذبہ ہر ایک میں نہیں ہوتا۔ فی زمانہ یہ تو بڑا خود غرضیوں کا دور ہے، منافقتوں کا دور ہے۔ اس عہد میں اگر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ کی خدمت، ادب کی خدمت کر رہے ہیں، یا لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ قابل قدر بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اس صاحب، عہد آپ میں نے ایسے لوگ بہت کم بڑی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی میرے لیے، میں ناچیز اتنا قابل تو نہیں ہوں۔ بہرحال ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، ڈاکٹر صاحب سے آپ نے کلام بھی سنا، تو اب ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر یہاں آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت اچھا لگا آپ یہاں تشریف لائے۔ بہت کرم۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آپ دیجیے محمد زبیر کو اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔